کہا کہ میں یہ خواب میں استاد لینے آ گیا، میں احتیاطی کسی وقت بھی جا سکتا ہوں. تو مفتی شفیع صاحب حضرت کے پیر بھی تھے والد صاحب کے، یعنی شیخ آئے ان کو خواب میں، استاد بھی تھے پیر بھی تھے، معرف القرآن والے مفتی تقی صاحب کے والد. جب وہ آئیں گاڑی لے کر، 2 بوریاں، یہ 2 بوریاں یہ نعمتیں ہیں دنیاوی جو اللہ آباد اولاد کو دے رہے ہیں بعد میں. وہ تو فقر و فاقہ میں گئے لیکن بعد والوں پر دنیا کھول دی، اور اس لیے انہوں نے فرمایا دیکھو دنیا فکر بہت ملے گا تمہیں، کوئی ایسا کام جھول والا نہیں کرنا، کوئی کام تمہیں بہت روٹی ملے گی. اور آج اللہ کا شکر ضرورت نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے کسی کے اس میں سے ایم اے لینے کی کوشش کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا ذاتی اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمان، ضرورت نہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. تو یہ وہ 2 بوریاں، مدرسے کی ترقی بھی شامل ہے سارا کچھ. 2 بوریاں دے گئے اور کہا میں گاڑی میں واپس آتا ہوں. میں لے کے کہا کہ بس میرا وقت آ گیا. خواب یہی سنایا تھا جب میں آیا تھا. 2 مہینے کے بعد ہی پھر انتقال ہو گیا والد صاحب. یہ ان کا کمرہ ہے والد صاحب کا الحمدللہ. یہاں انہوں نے کم از کم 35 سال یا 40 سال ادھر گزارے. یہ کچا کمرہ تھا، یہیں رشتہ دیکھا گیا تھا والد صاحب کا. یہ جب آئے تو یہ کمرے میں یہ چٹائیاں تھیں اور ادھر نیچے بستر تھا، کتابیں کافی دیوبند سے لائے تھے وہ، اور چائے دانی، ٹوٹے پھوٹے برتن. تو ہمارے نانا کے جو چھوٹے بھائی تھے، آپ کے کیا لگے وہ؟ میرے نانا، ان کے بھی نانا لگتے تھے. اور نانا کے چھوٹے بھائی تو وہ آئے رشتہ دیکھنے. نانی بھی ساتھ آئی، ہماری نانی آ کر دیکھا، بالکل کوئی چیز نہیں دنیا کے ساتھ. تو واپس پوچھا، نانا نے پوچھا کیا دیکھا چھوٹے بھائی سے؟ ہاں رفیق نام تھا. ہاں قاری رفیق، کیا دیکھ کے آئے؟ قاری صاحب کہتے جی دنیا کے حساب سے تو بالکل خالی، کچھ بھی نہیں، کپڑے بھی ان کے ویسے ہی ہیں اور چائے دانی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کا ڈھکن بھی تاروں سے بندھا ہوا، علم کا بھرا ہوا ہے. والدین نانا فرمایا علم کو دینی ہے، دنیا کو نہیں دینی. کیا نظر تھی. اور ہماری والدہ نے یعنی اس گھر میں ایک طرح کی پورے خاندان میں بادشاہت کی ہے، سب ان کی طرف رجوع کرتے. ایسی بڑی تھی وہ، حالانکہ چھوٹی تھی لیکن ایسی بڑی تھی کہ سب، کیونکہ والد صاحب کا قد بہت تھا، بہت اونچے آدمی تھے، پورا مخلوق ان کو رجوع کرتی تھی. تو ہر مرکز رہتا تھا ہر وقت، جیسے آج کل ہے کہ وہ تسلسل ہے، وہ تسلسل ہے. وہ جناب سارے ادھر آتے، سب ادھر آتے، کوئی خالہ وغیرہ جتنے سب ادھر ہی رکنا، ادھر ہی آنا، ادھر ٹھہرنا. وہ ایسے دے دی. تو جس دن وہ بارات میں گئے ہیں تو نئے کپڑوں کے اوپر ایک پرانا جبہ پہنا، وہ جگہ جگہ سے اس سے پھٹا بھی ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ کا یہ ختم سے میرے استاد کا جبہ ہے جو مجھے دیا تھا سفر میں، میں نے 10 سال دیوبند میں رکھا، ساتھ لایا ہوں، اور یہ میری تمنا ہے کہ جب میری نکاح ہوگا تو اس دن میں پہنوں گا اس کو. حالانکہ وہ بغدہ پھٹ گیا تھا، وہ تبرک کے لیے اوپر پہنا. کوئی ہے نہیں، کیسی بشخصیت، کوئی نہیں، کون ہے شادی کا دن ہے، کون کیا کہے. اور ایسی جگہ شادیوں قوم قبیلہ بھی نہیں ہے، ساری بارات میں میرے اور آپ جیسے سب لوگ ہیں جو دوست احباب شاگرد ہیں، لیکن کوئی انہوں نے دل پر بول لیا محسوس کیا. آج ہم لوگ سب ان کی برکت ہے. اس لیے ہمارا نانا کا بڑا خاص، میرے ساتھ تو بہت خاص تعلق ہے. نام بھی میرا انہوں نے رکھا، میری پیدائش میں منچن میں ہوئی، مجھے نام بھی انہوں نے رکھا. اور ان کی والدہ حیات تھیں. ہمارے نانا اور ان کی والدہ آگے پیچھے فوت ہوئی، تو نام والدہ سے بہت تعلق تھا، بس وہ فوت ہوئی تو ساتھ وہ فوت ہو گئی. بس 63 سال عمر تھی غالباً نانا کی. تو انہوں نے، ہمارے نانا کی والدہ نے پوچھا ہندوستانی زبان میں، انڈیا کے تھے نا وہ، ورا کیا نام رکھا، ورا کیا نام رکھا. انہوں نے کہا جلیل احمد. تو نانی نے کہا کہ ورا لوگ ذلیل ذلیل پڑھیں گے کیونکہ ہندوستان میں جیم نہیں پڑھتے، زال پڑھتے، ورا ذلیل ذلیل لوگ بولیں گے اس کو. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ.
جلیل القدر، جلیل الشان. اور بعد میں میری والدہ سے فرمایا جب ایک دفعہ جلسہ ہوا تو میں وہ پبا لے کر نانا کے نشست پر بیٹھ کے تقریر کر، اتنا بڑا ہوں گا جیسے بچے پیچھے بیٹھے تقریر کرو، جو منہ میں آ رہا ہے پبا لے کر جیسے مقرر ہوتے ہیں. اور منچن بعد میں جلسہ نانا کے ہوتا تھا تو وہاں سے رات کو میں تقریر کر رہا ہوں تو نانا لیٹ سے آئے، لیٹ آیا، دیکھا بیٹھا ہوا ہے نماز صاحب. میری والدہ سے کہا یہ بڑا ہو کر تقریریں کیا کرے گا، خطیب بھی بنے گا بڑا. نانا کا بڑا ہمارے نانکے ہی تھے، دادکے تو تھے ہی نہیں. جب ہماری چھٹی کا خوبصورت وقت ہوتا کہ ہم یہاں سے ٹرین پر منچن بعد چلے گئے، والد صاحب لے جاتے تھے، ہفتہ ہفتہ رہتے تھے. چلو